السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم آپ کو ایک اسلامی واقعہ سنائیں گے جس کا عنوان ہے مہمان نوازی۔ تو چلیے آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ مہمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا جاتا ہے اور مہمانوں کی تواضع اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ مہمان کے آنے سے پہلے اس کے مقدر کا رزق میزبان کے گھر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اسے وہی کھاتا ہے اور کوئی اسے نہیں کھا سکتا۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مہمانوں کی بہت خاطر تواضع کیا کرتے تھے اور ان کے آرام کا خیال رکھتے تھے۔ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس چیز کی نصیحت فرماتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہمان نوازی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھی ہوئی ہیں۔ مہمان نوازی کے سلسلے میں حضرت ابو طلحہ کا واقعہ خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مکے سے مدینے ہجرت فرما کر پہنچے تھے۔ ان حالات میں ایک مسافر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ کھانے کو کچھ ہو تو مہمان کے لیے بھجوائیں۔ گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر موجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی میرے مہمان کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلا سکتا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر مہمان کو لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلانے اپنے گھر لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کھانے کے لیے دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے جو بمشکل سے ایک آدمی کو پورا ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا کہ بچوں کو کسی طرح بھوکا ہی سلا دو اور مہمان جب کھانے کو بیٹھیں تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، بچوں کو بھوکا پیاسا سلا دیا اور مہمان کے آگے دسترخوان لگانے کے بعد کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کے ساتھ بیٹھے اندھیرے میں خالی منہ چلاتے رہے اور اس طرح سے آوازیں نکالتے رہے گویا وہ بھی کھا رہے ہیں۔ مہمان بھی یہی سمجھا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اور بچے رات کو بھوکے ہی سو گئے۔ اس مہمان نوازی کا صلہ یہ ملا کہ اگلی صبح جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو طلحہ، تم نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے۔ اس موقع پر قرآن پاک میں مسلمانوں کی تعریف میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اپنی ضرورت روک کر دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ مہمان نوازی پاکستانی قوم کی پہچان ہے۔ پاکستان کے لوگ بھی مہمان نوازی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ پاکستانی اپنے مہمان کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں اور اپنے مہمان کا استقبال نہایت محبت اور خندہ پیشانی سے کرتے ہیں۔ اس کی اور اس کے گھر والوں کی خیر و عافیت معلوم کرتے ہیں۔ مہمان کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آتے ہیں اور مہمان کے رہنے کھانے پینے اور اس کی خاطر تواضع کا کھلے دل سے اہتمام کرتے ہیں اور مہمان کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اسی پر اپنی مہمان نوازی ختم نہیں کرتے بلکہ رخصت کرتے وقت اسے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مہمان کی اسی محبت اور خلوص سے خدمت کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ تو امید ہے کہ آج کا واقعہ آپ کو پسند آئے ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ لیکن چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی
بس قطار میں ہی رکھنا میرے مالک، مجھے دینے والوں کی بس قطار میں ہی رکھنا مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔